अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 11 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन का मामला है, उनकी वापसी का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा, ओहदेदार और फिर ये तमाम लॉयर्स जो दिखाते राइट की हैं, मारते लेफ्ट की हैं, उन सब के तमाम पीछो खम के बावजूद, औछे हथकंडे अपनाए जाने के बावजूद, जवाब घड़े जाने के बावजूद मामला नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। एक बहुत ही क्रेडिबल सीनियर जर्नलिस्ट ने बहुत बड़ा दावा किया है और ये इस वक्त तक का, यानी अब तक का सबसे बड़ा दावा है। दावा बज़ाहिर बात बराए बात नहीं है, बाकायदा इवेंट्स को जोड़कर उन्होंने एक क्लियर कट पिक्चर दिखाने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, सिग्नेचर स्टेटमेंट है, क्या वाकयातन दुरुस्त है या नहीं है। उनके उस दावे की कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप इसके मुतालिक क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है। आज जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोगर साहब से बैरिस्टर एतजाज एहसन चौधरी और बैरिस्टर सलमान सफदर की बिल आखिर तमाम तर तगो दौ के बाद मुलाकात हो भी गई। और फिर वो जो सहाफ़ी भाई ने दावा किया है, उनकी एक बात को एंडोर्समेंट एतजाज चौधरी साहब के एक जुमले से मिली, जिसमें उन्होंने कहा कि ईद से पहले समात तो नहीं लगेगी लेकिन और कुछ बड़ा हो जाएगा। वो बड़ा किस नौयत का होने लगा है या हो सकता है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। जबकि ईरानी मीडिया एक बड़ा दावा कर रहा है कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर को टारगेट बनाया गया है, नेवल बेस को भी, उसकी डिटेल्स क्या है वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, एहतजाज करने का सिक्का राजुल वक्त तरीका आपको पता है, कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर एहतजाज कर सकते हैं। वो डंके की चोट पर वापस आ रहा है। एक जुमला जो ज़बान ज़द-ए-आम हुआ, बहुत सारी इसके ऊपर तनकीद भी हुई, तौसीब भी हुई, तबर्रा भी हुआ, लेकिन अब वो लगता ऐसा है कि हकीकत बनता दिखाई देता है। सबसे पहले आज ये जो आगे चलकर बताता हूँ मेन स्टोरी क्या है। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोगर साहब की अदालत में आज जो कुछ हुआ, उनके चैम्बर में बुजुर्ग कानूनदान, सीनियर माहिर आइन और कानून जनाब एतजाज एहसन चौधरी साहब की मुलाकात हुई है। एतजाज एहसन और चीफ जस्टिस की मुलाकात के बाद एतजाज एहसन ने मीडिया टॉक की। उन्होंने कहा तारीख तय हो चुकी है, ताहम इतला हाई कोर्ट का अमला देगा, यानी कि तारीख क्या होगी, समात के लिए जो तारीख मुकर्रर होगी उसकी इतला हाई कोर्ट का अमला देगा। क्या ईद से पहले की तारीख मिली है, सवाल हुआ। उन्होंने जवाब दिया ईद से पहले कुछ और होगा, केस की समात ईद के बाद होगी। यानी ईद से पहले कुछ और जो होने लगा है उसकी डिटेल के अंदर नहीं गया। वो जो और होने लगा है उसकी डिटेल में मैं जाऊंगा आगे चल के, लेकिन अभी सुनिए। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं कि मैंने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कहा है कि इमरान खान इस ईद की नमाज अपने घर पर पढ़ेंगे। सरदार लतीफ खोसा इमरान खान की ईद से पहले रिहाई के अपने बयान पर डट गए। जबकि अलीमा खान साहिबा ने हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि एतजाज साहब को डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा हुआ है, इसके बावजूद ये इमरान खान का केस लड़ने अदालत आए। हम दिल से खुश हुए। एतजाज एहसन साहब ने चीफ जस्टिस ऑफिस में धरना भी दिया कि जब तक वो मुलाकात नहीं करेंगे वापस नहीं जाऊंगा। जबकि एतजाज एहसन साहब ने हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस डोगर की आज एक और फरीक से भी मुलाकात हुई है। अब ये एक और फरीक कौन है, उससे जो मुलाकात हुई है वो क्या मुलाकात हुई है। एतजाज एहसन चौधरी कहते हैं मेरी उम्र 80 साल है, मुझे पार्किंसन की बीमारी है, हर 4 घंटे बाद गोली लेनी पड़ती है। कभी आपने मेरी ज़बान में ये लुकनत नहीं देखी होगी, मैं इतनी तकरीरें करता था। परसों मुझे डॉक्टर ने लिख कर दिया कि 6 दिन बेड रेस्ट करनी है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने आ गया हूँ। तो एतजाज एहसन चौधरी साहब ने अपनी दाईं आंख के ऊपर फ्री इमरान खान का टैग कल लगाया हुआ था। ये तमाम चीज़ें हो गई हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों के बीचों बीच जो मोर इम्पॉर्टेंट स्टोरी है वो मुल्क के एक मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट है, लाहौर से आपका ताल्लुक है, इनका नाम जुल्फ़िकार राहत है। जुल्फ़िकार राहत साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और मैं उनको गाय बगाए चेक भी करता रहता हूं कि उनकी स्टोरी वाकई बड़ी दम वाली स्टोरी होती है और हर क्वार्टर के अंदर उनकी पेनिट्रेशन भी बड़ी सीरियस है। वो कहते हैं कि एक इंतहाई अहम सरकारी ओहदेदार की खान साहब से 1-to-1 मीटिंग हुई है गुज़िश्ता दिनों के अंदर।
اور اس 1-to-1 میٹنگ کے اندر بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. 2 باتوں کا انہوں نے دعویٰ کیا. پہلی بات تو یہ تھی کہ خان صاحب کو عید سے پہلے الشفا انٹرنیشنل یا پھر بنی گالا منتقل کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ میں ایسے کہہ رہا ہوں جیسے یہ پکچر میرے سامنے رکھی ہے اور میں خود اپنی آنکھوں سے خان صاحب کی اس ملاقات کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کہتے ہیں یہ اتنا مصدقہ سٹوری ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ذوالفقار راز صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا پھر کہتے ہیں کہ باقاعدہ صرف ملاقات نہیں ہوئی، بڑی بہترین طریقے سے ملاقات ہوئی ہے اور دونوں اطراف میں جو مین لیڈنگ فیکٹرز تھے ان کی ایما کے اوپر یہ ملاقات ہوئی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس بات کے اوپر بھی معاملہ طے ہوا ہے کہ حکومت کو جانا ہی جانا ہے اور یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے یہ ان کے اوپر ہی بمشل بن کر گرے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. اور پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ 2026 میں کے اندر ہی الیکشن کرانے کے اوپر بھی اتفاق ہو گیا اور یہ خان صاحب سے ہوا. اب یہ مطلب میری تو سمجھ سے باہر ہے. مطلب میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ صرف اسپتال منتقل کرنے والی بات ہے، لیکن انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، بہت بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے اور رمضان کے دنوں میں یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے، یہ پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہے. ذوالفقار راحت صاحب کے اس دعوے سے آپ کتنا متفق ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کے اوپر آپ نے میکسیمم کامنٹ کرنے ہیں. میں اس قدر کنونس ضرور ہوں کہ عید سے پہلے یا عید سے فوراً بعد خان صاحب کو اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے. الشفا انٹرنیشنل اور اس کا جو پیٹرن ہوگا ان کے اسپتال منتقلی کا، اس کا تعلق جو ہے اس جنگ سے ہے. یعنی جنگ ایلیویٹ ہوتی ہے تو خان صاحب کی منتقلی کے چانسز بڑھتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری اوپینین ہے. لیکن انہوں نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نے یقیناً اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. جی آگے چلتے ہیں. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران اسرائیل امریکہ وار کے اندر کیا ہو رہا ہے. دبئی ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملہ ہوا ہے، 4 افراد زخمی، سیکیورٹی ہائی الرٹ. برطانوی خبر رساں ادارہ روئٹرز دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ایرانی بینک پر حملے کے بعد وہ خطے میں امریکہ اور اسرائیل سے متعلق اقتصادی مراکز اور بینکوں کو نشانہ بنا سکتا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب نے اشارہ دیا ہے کہ خطے میں گوگل اور دیگر ٹیکنالوجی کمپنیاں بھی جائز اہداف بن سکتی ہیں. ایران کی جانب سے اسرائیل پر خرم شہر 4 قسم کے طاقتور بیلسٹک میزائل بھی فائر کیے گئے ہیں. پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت اسرائیلی امریکی اہداف پر 37واں حملہ 21ویں شب کے موقع پر یا امیر المومنین کے کوڈ کے نام سے حملے کیے گئے ہیں. جی قطر کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ہائی سیکیورٹی تھریٹ موجود ہے، اس لیے تمام شہریوں اور رہائشیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ گھروں میں رہیں اور احتیاطی ہدایات پر عمل کریں. آج ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ کینیا کی عدالت کے اندر جویریہ صدیق صاحبہ کے وکیل کی مدعیت میں سپریم کورٹ میں ارشد شریف شہید قاتل کیس کی سماعت ہوئی ہے اور سماعت کے دوران عدالت میں اس مقدمے کے مختلف پہلوؤں پر بحث جاری رہی اور انصاف کی فراہمی سے متعلق اہم سوالات بھی اٹھائے گئے. سماعت کے دوران جویریہ صدیق صاحبہ کے وکیل اویچیل نے موقف اختیار کیا کہ ارشد شریف کو نہایت بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی زندگی انتہائی صفاقانہ انداز میں ختم کی گئی. انہوں نے عدالت کے سامنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ صرف ایک قتل کا معاملہ نہیں بلکہ ایک سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے جس میں مکمل اور شفاف تحقیقات ناگزیر ہے. یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے. کیس کی سماعت کینیا کے ڈپٹی چیف جسٹس کی سربراہی میں ہوئی، جس دوران عدالت نے فریقین کے موقف سننے اور آئندہ کارروائی کے لیے مزید دلائل طلب کر لیے ہیں. ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. پاکستان کی عدالتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. یہ بین الاقوامی عدالتوں میں کینیا کی عدالت یعنی ہم سے بہتر نظام انصاف یا لا اینڈ جسٹس سسٹم رکھتے ہیں. کمال ہی ہو گیا. ایران کا دبئی ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں. ایران کا بحرین میں ایک دفعہ پھر امریکی تنصیبات پر ڈرون حملہ. ایران کے ساتھ جنگ میں کم از کم 17 امریکی مقامات کو نقصان پہنچایا گیا. نیو یارک ٹائمز کے تجزیے کے مطابق جو تصدیق شدہ سیٹلائٹ تصاویر پر مبنی ہے، ایران کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مشرق وسطیٰ میں کم از کم 17 فوجی، سفارتی اور فضائی دفاعی مقامات کو نقصان پہنچا ہے. بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ایرانین آرمی سیز اٹ ہیز ٹارگیٹڈ اسرائیلز ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی اینڈ نیول بیس. یعنی انہوں نے نیول بیس اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر کو ٹارگیٹ کیا ہے. یہ اب تک کی لیٹسٹ آ رہی ہے جناب. کچھ وائرل بیانات میں شامل کروں گا، کچھ اچھوتے وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ مزدور تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے مزدور ہی رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مزدور معاشرے سے ختم ہو جائے. مزدور کا کام بھی تو کسی نے کرنا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے. بالکل. اور کرپشن کا کام بھی تو کسی نے کرنا ہے، یہ بھی تو نظام ہے، نظام قدرت ہے. تو آپ سب دوست احباب جتنی انڈورسمنٹ دیتے ہیں نا اس نظام کو، اس نظام میں ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنے کا جو اللہ نے انسان کو حق دیا ہے یا فرض دیا ہے وہ تو انسان بخوبی نبھا سکتا ہے. وہ اگر ہم نہیں نبھاتے تو ہم سوال کس سے کریں. میں اتنا کہنا چاہوں گا مروت صاحب کیسے کر لیتے ہو یار. پھر مروت صاحب نے ایک اور
یہ ہمارے ہاں نئے نئے سائنسدان بھی پیدا ہو رہے ہیں نا, جو وکیل اور پھر جج تو رہے لیکن معذرت کے ساتھ وہ معیشت دان بھی بن جاتے ہیں, ماہر معاشیات بھی. سنیے گا, یہ کہتے ہیں, مروت صاحب کہتے ہیں, کچھ لوگ نہ اچھا کھاتے ہیں نہ اچھا پیتے ہیں. ابھی جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے اتنا ہی لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے. واہ, جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے اتنا پیسہ آ رہا ہے. کمال ہے. جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے. یہ مطلب یہ کیا ہے یار, میری سمجھ 800 دیہڑی والا بندہ بھی تو گزارا کر رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برداشت کی حد دی ہے. میرے گاؤں میں بندہ 6000 میں مہینہ گزارا کر رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں کہہ رہا ہوں کیا جسٹیفیکیشن ہے, کیسے کر لیتے ہو یار. عمران ریاض کہتے ہیں, بار بار مطالبہ کرنے کے باوجود عمران خان کے اس کو ذاتی معالجین اور فیملی تک رسائی نہیں دی گئی, بلکہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی تقریباً چلی گئی ہے. اللہ بہتری کرے. حامد میر صاحب کہتے ہیں, تیل اور بجلی کی قیمتوں پر ہر اپوزیشن سیاست کرتی ہے. مسلم لیگ نون جب اپوزیشن میں تھی تو چند روپے تیل مہنگا ہونے پر آسمان سر پر اٹھا لیتی تھی, لیکن یہ والی گورنمنٹ, یہ والی اپوزیشن کیا کہاں ہے. وہ کہتے ہیں اب خود حکومت میں آئی ہے تو تیل کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر اضافے کی وجہ عالمی منڈی کی قیمت کو قرار دیتی ہے, لیکن وہاں تو آج تیل سستا ہو گیا. جب تیل سستا ہوا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہے. جب بات نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. جبکہ ایاز امیر صاحب کہتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں جو سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہوا وہ بھی ہماری معاشی مجبوریوں کا شاخسانہ ہے. یا ایاز امیر صاحب کہتے ہیں, سوائے پیسے کے سعودی عرب ہماری کیا مدد کر سکتا ہے. کارگل میں کوئی بات ہوتی ہے, سعودی فوجیوں نے تو وہاں آنا نہیں. نہ پکتیکا اور ننگرہار میں طالبان کے خلاف ہمارے وہ کام آ سکتے ہیں. تو ہمارا اصل مسئلہ پیسہ ہے, معاش ہے, جس میں ہمیں کہیں سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو وہی خلیجی ممالک ہیں. یہ ایاز امیر صاحب کے جملے ہیں. اب ذرا یہ ماہرین معاشیات کی تو گفتگو آپ نے سن لی, اب حالات ذرا سن لیجئے. یعنی ایک طرف پیٹرولیم پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں جیسے ہی بڑھی, ہم نے آن کی آن میں ہولڈنگز کرنے والوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے 55 روپے ٹھا کر کے مار دیا. اور جس وقت پیٹرولیم پرائسز کم ہوئی ہیں اور ٹھیک ٹھاک کم ہوئی ہیں, اتنی ہو گئی ہیں جتنی اس دن تھی جب پرائسز بڑھائی ہیں, تو ہم کم از کم اور نہیں تو سمبولک 15-20 روپے نیچے کر کے لوگوں کو ذرا تھوڑا سا ریلیف دے دے کے انڈر 300 کر دیا. نہیں, وہ اب مزید ایک اور سمری آ گئی ہے, 100 روپے کی اوگرا نے بھیج دی ہے. اور 100 روپے کی سمری کے اگر 50% کے اوپر بھی ہم گئے تو یہ آپ کا 375 پہ چلا جائے گا پیٹرول, اور اس میں بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوگا. ابھی تو یہ والے آفٹر شاکس ہیں, مہنگائی کے آفٹر شاکس, اوپر سے پھر اللہ بھلا کرے یہ ڈالر شالر اگر شفٹ مار گیا نا تو کسی کی سمجھ میں نہیں آنا ہوا کیا ہے. آپ نے اس کے اوپر میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں, خاص طور کے اوپر جو ذوالفقار راحت صاحب کی سٹوری ہے, میں اس کو ویلیڈیٹ کر رہا تھا اور بہت سارے ذرائع سے دوستوں کے ذریعے سے ویلیڈیٹ کی. پھر انہوں نے یہ, میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہر عید پہ کوئی بھی موومنٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کے کچھ دن پہلے کوئی نہ کوئی ہلچل مچ جاتی ہے, شاید ایسا ہی ہو. لیکن اتنا تو میں کنوینس ہوں کہ خان صاحب کو ہاسپٹلائز کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ والی بات کہ عید سے پہلے وہ گھر آ جائیں گے, بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. میکسیمم کامنٹس کیجیے گا, دعا میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.